ہمارے پیشواؤں سے خدا کو کوئی خطرہ نہیں. رہ گئی یہ بات کہ لوگ کہہ دیں گے تو سب سے زیادہ احساس الوہیت کو خود ہونا چاہیے تھا. کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ عیسیٰ کو ابن اللہ کہنے والے لا تعداد لوگ ہوں گے؟ پھر اللہ نے عیسیٰ کی آمد کے لیے ایسے اسباب بنائے ہی کیوں؟ نہ نطفہ، نہ صلب، نہ شکم، نہ پیدائش. بلکہ عیسیٰ کے بارے میں تو خدا پر یہ واجب تھا کہ ایسے گھٹیا طریقے سے بھیجتا کہ کسی کو خدا کہنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. نہیں، سنت الہیہ یہی ہے. خدا کسی کم ظرف کی خاطر اپنی حجت کا مقام داغدار کروانے. اور پھر محترم یہاں صاحب بات یہ ہے، ہم پر یہ الزام ہے نا کہ لوگ کہیں گے، یا کہا بھی جاتا ہے کہ تم انہیں اللہ تو نہیں مانتے. گردے صاحب یقین مانیے، میں دل ہی دل میں بیمار ہونے کے باوجود اتنا جھوم رہا تھا. الحمدللہ پروردگارہ تو نے مجھے آج وہی لفظ سنوائے جو سلمان نے کسی سے سنے. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سلمان کا عقیدہ کیا تھا. زبان عصمت نے کہا لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقاتلہ، کہ ابو ذر جیسے نویں درجہ ایمان پہ فائز رہنے والی شخصیت کو بھی اگر علم ہو جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے اسے قتل کرتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ چھوٹی موٹی بات پہ اس وقت قتل کر دیتا ابو ذر سلمان. تو یہ دیکھیے، قتل تو جب کرتا کہ واجب القتل سمجھتا، اور واجب القتل تب ہوتے سلمان اگر سلمان علی کو خدا کہتے. سلمان اللہ مانتے دل میں علی کو، پھر ہوتے واجب القتل. تو میں باشگاف کہہ رہا ہوں، جو بھی علی کو خدا کہتا ہے وہ واجب القتل ہے. جو بھی علی کو اللہ کہے یا مانے یا سوچے بھی کہ یہ خدا ہے، مشرک ہے، کفر صریح کا مرتکب ہے. لطفہ ناتحقیق ہے اپنے باپ کا نہیں، لیکن 7 ڈنکے کی چوٹ پر کسی کے باپ کا نہیں کھاتا. جن کا دیا کھاتا ہوں ان کی وکالت کا حق ادا کروں گا. جو علی کو خدا کہے یا 14 میں سے کسی کو خدا کہے گا وہ بھی اپنے باپ کا نہیں، جو اپنے جیسا کہے وہ بھی اپنے باپ کا. نہ اس سے ملانا ہے، نہ مخلوق کی سرحدوں پہ کھڑا کرنا ہے. مخلوق سے بلند، خالق سے پست. ان دونوں مراتب کے درمیان گردے صاحب بال سے باریک تر ایک مقام ہے جہاں 14 رہتے ہیں. اور آئیے سلمان نے یہ فقرے سنے کہ بڑا مشہور زمانہ فتویٰ ہے جناب سلمان کا، کسی جگہ پڑھا ہوا کہ لو غلیت، اس میں سے ایک جملہ میں حاضرین کو سنانے لگا ہوں کہ لو غلیت روح علی لأقلتم من فوقكم ومن تحت اقدامكم ولو دعوتم الطير في جوف السماء لأجابتكم ولو دعوتم الحيطان
من البحار لعبتكم، بد نصیب لوگوں اگر تم نے علی کو ولی مانا ہوتا تو دنیا کی کوئی حاجت تمہیں پریشان ہی نہ کرتی. لو دعوتم الطیر فی جو السماء لأجابتکم، اگر ساحت ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کا گوشت کھانے کو تمہارا دل کرتا تم بلاتے تو وہ علی کی وجہ سے آ جاتا. شرط کیا؟ لو ولیتم، اگر ولی مان لیتے وَلَوْ دَعَوْتُمُ الْحِيتَانَ مِنَ الْبِحَارِ لَأَتَتْكُمْ، اور اگر تم سمندروں کی لہروں میں سفر کرنے والی مچھلیوں کا گوشت کھانا چاہتے یہیں بیٹھے پکارتے مچھلیاں تمہاری خدمت میں حاضر ہو جاتی. یہ ہے قبلہ سلمان کا عقیدہ. اور آؤ جس بات پہ میں جھومتا رہا ہوں کہ آج سنت سلمان پہ عمل ہو گیا میرے لیے. یہ خطبہ پڑھ کے وہ باہر نکلا، کسی نے پکڑ لیا، کہنے لگا لاکھ سر مارو لو یکون ھذا الامر فی اہل بیت الذی لاتخذتموہم اربابا، یہ حکومت اس گھرانے میں نہیں جا سکتی جنہیں تم نے رب سمجھا ہوا. یعنی میں نے یہ جملہ کہا کیوں؟ یعنی اس دور میں بھی تھے ایسے لوگ جو سلمان پر الزام لگاتے تھے کہ تم علی کو خدا سمجھتے ہو. سورہ احزاب سے آیت پڑھی تھی جملہ ارشاد ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ہم نے ایک مخصوص امانت آسمانوں کے پیش کی، زمینوں پر پیش کی، والجبال پہاڑوں پر پیش کی، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، سب پیچھے ہٹے، ساتوں آسمان زمین پہاڑ باوصف سے مضبوطی کے. وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، ڈر گئے اس امانت کے اٹھانے سے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اٹھا لی. فرمایا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اور کیوں نہ اٹھاتا کہ یہ اپنی فطرت میں ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے. تفاسیر اہل بیت آپ کے سامنے، صافی سے لے کر آخر تک چلے جاؤ، کوئی سی تفسیر اٹھا کے دیکھ لو. وہ کون سی امانت ہے؟ آسمان نہیں اٹھاتے، زمین ڈر گئی ہے، پہاڑ خوف میں ہے، اور انسان نے اٹھا لیا. یہی جواب ملتا ہے، وہ 12 ائمہ کی ولایت ہے. جزا سزا کے ساتھ یہ ولایت قبول ہے. یہ میں نے 12 ولی بنائے، مانو جیسا انہیں ماننے کا حق ہے وہ جزا دوں گا جیسے جزا دینے کا حق ہے. شک کیا وہ سزا دوں گا جو سزا دینے کا حق ہے. سب نے کہا مانے کے ضرور، شرط کوئی قبول نہیں. اسی کے سامنے پڑھے انہیں کہا نہ جزا چاہیے نہ سزا چاہیے، بلا جزا سزا مانتے ہیں. پالنے والا ہمارا اتنا ظرف کہاں کہ ہم تیرے ولی کی صفات کو سمجھ پائیں. اس لیے شرط کوئی نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے انسان نے شرطوں کے ساتھ قبول کر لی. اسی لیے ظالم بھی ہے، اسی لیے جاہل بھی ہے. جی ہاں، یہ وعدہ کر آئے ہو ادھر عالم زر میں 11 ائمہ کے لیے بالعموم اور اپنے زمانے کے امام کے لیے بالخصوص کہ پروردگارا جیسا اس کو ماننے کا حق ہے ویسے مانیں گے.
آمین. لیکن مجھے یہ سوال کرنے کا حق ہے کہ میں پوچھ سکوں آپ سے کہ وہاں یہ عہد ہے، یہاں یہ تشکیک ہے. نہیں، بات کو پہلے غور سے سن لینا، لکھ کے دل پر پھر فیصلہ کرنا. ان کے بارے میں جملہ بولا نہیں گیا اور فوراً تم نے توحید کی سرحد پہ لکیر کھینچی نہیں، تو وہ یہ اختیار کس نے دیا کہ تم حدیں بنا سکو کہ یہاں تک ولی ہے اور اس سے آگے خدا ہے؟ یعنی تم اپنی ابدیت کی حدیں تو جانتے نہیں. ذات واجب کی قسم، جو کوئی تمہیں سنایا جاتا ہے کہ بڑا اس میں سے 95% حقیقتیں ایسی ہیں جو غیر معصوم بندہ حاصل کر سکتا ہے عبادت کے زور سے، سجدوں سے، لطافت روحانیت کے نتیجے میں. جتنا جتنا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا. حدیث قدسی ہے، الجواہر السنیہ میں جو دیکھنا چاہے دکھا لینا. بات میں کرنے لگا ہوں، اصولوں پہ سمجھوتا مجھے نہیں آتا، نہ لگے گی اس کو اچھا. اگر 100 میں علم ہے، میدان میں آ کے مناظرہ کرے. میں یہ ثابت کروں گا کہ مذہب آل محمد یہی ہے کہ میں پہنچاتا ہوں. ہم نے بس اغیار کی اینکوں سے نہیں دیکھنا آل محمد کو، ہم نے تو چشمہ عرفان سے دیکھنا کہ جس نے ان کو اختیار دیے ہیں. ہم نے تو اس سے پوچھنا ہے کہ کتنا نوازا ہے. جو ہمارے ہیں گوار، نہ ان کو کسی بندے نے چنا، نہ ہم نے کسی بندے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. اس لیے تمہارے مولا فرماتے ہیں من اخذ الدین من افواہ الرجال لازالته الرجال. فرمایا جو اپنا دین بندوں سے سیکھے، جب بندہ پھسلے گا وہ بھی پھسل جائے گا. ومن اخذ الدین عن الکتاب والسنۃ لزالت الجبال قبل ان تزولا. لیکن جو کتاب و سنت سے دین کو لے گا، پہاڑ کو جگہ چھوڑ سکتے ہیں، وہ نہیں چھوڑے گا. سمجھ آ رہی میری بات نہیں؟ آؤ، بندگی میں کہاں تک جا سکتے ہو تم؟ اور پھر کم از کم اپنے سے تو بڑا کر کے سوچنا اپنے امام کو. نہیں، اگر کہو گے میں ابھی الجواہر السنیہ فی الاحادیث القدسیہ، شیخ ہر عاملی رضوان اللہ علیہ نے احادیث قدسی بہت ساری نہ صحیح، بہت سی انہوں نے اس میں جمع کی ہیں، اور اس میں یہ موجود ہے. اللہ فرما رہا ہے ان للہ عبادا اطاعوا فیما اراد فاطاع فیما ارادوا. ہے کسی کے بس میں تو خنجر سے میری زبان کاٹ لے. میں ترجمہ تو کروں گا، جس بات کو اللہ نے نہیں چھپایا میں چھپانے کا جرم کس لیے کروں گا. سوچی میں اللہ فرماتا ہے میرے کچھ ایسے بندے ہیں جو میں چاہتا ہوں وہ اطاعت کرتے ہیں، پھر جو وہ چاہتے ہیں میں اطاعت کرتا ہوں. یقیناً اللہ کے لیے کچھ عبد، کچھ عباد ہیں اطاعو اطاعت کرتے ہیں فی ما ارادہ اس میں جس
جس میں اللہ کا ارادہ ہو فَأَطَاعَ پس اللہ بھی اطاعت کرتا ہے فیما اراد جو ان کا ارادہ ہوتا ہے. عمران کرتے صاحب میں اپنی شیعہ قوم بھولی بھالی قوم بڑی بھولی قوم ہے یہ جو جس لاٹھی سے ہانکے ادھر ہانک جاتی ہے یہ قوم. سر اٹھاؤ اس میزان میں دونوں آل محمد کو جس میں اللہ نے توڑ کے بھیجا ہے. پوچھو خدا سے مجبوری کیا ہے؟ ہم سے تو کہا تھا اطیعوا اطاعت کرو. ہمارا تو کام ہے اطاعت کرنا. تو خالق ہو کر اطاعت اللہ ہو کے اطاعت. آواز قدرت دیا بدل کر لاکھ دنیا تجھے علامہ کا ایک جاہل مطلق ہے. تو ذرائع بے قدر تیری حقیقت کیا ہے؟ تو جان سکتا تھا مجھے, تو پہچان سکتا تھا مجھے. اپنی تخلیق کے اسرار جانتا نہیں, جانے گا مجھے. میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سوالات کو آزمایا. میری ایک صفت بھی تو ویسے نہ سمجھا سکے جس کا میں حقدار تھا. آدم سے عیسیٰ تک سارے یہی کہتے رہے بس وہ خالق ہے, بے کیسا ہے, بس ہے. وہ رازق ہے, بے کیسا ہے, وہ ہے. ذرا ان 14 کا احسان تو دیکھ. جب یہ مجھے منوانے گئے میری جس صفت کو بھی کہا اسے یہ مانو. پوچھنے والے نے کہا کیسا ہے؟ ایسا ہے. سجدہ کر کے بتایا. حالانکہ عاجز بشریت اگر نہیں سب آمادہ تھی ان کو خدا ماننے پر. صحیح اللہ نے کہا بس میری توحید ثابت ہی وہاں ہوئی کہ جس کو ابدیت خدا ماننے پہ تل گئی اس نے ایک سجدہ کر کے بتا دیا کہ اللہ تو وہ ہے جسے میں بھی ہوں. جس کی رعایت اللہ ہم ہیں وہ معجزے دکھائے گا نہیں. دیکھیں ایسا ہے نا کہ طلبہ سے پوچھئے پڑھنے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک مضمون پڑھا جاتا ہے وہ تھیوری کہلاتی ہے, اور ایک جو پڑھا جاتا ہے اسے عملاً فعلاً کر کے دکھایا جاتا ہے. یہ پریکٹیکل ہے. تمہیں میں آ رہی ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو آدم سے لے کر سرکار عسکری تک جو بھی ہے وہ تھیوری تھی. اب میرے زمانے کے امام نے آ کے خود معجزے نہیں دکھانے. جب کی قسم وہ کہہ گئی ذرا ہم کو پاگلوں یہی سوچتے تھے نوح کا یہ معجزہ کیسے تھا, ابراہیم کا کیسے تھا, موسیٰ کا کیسے تھا, میرے نانا محمد کا کیسے تھا, میرے دادا علی کا کیسے تھا, حسن کا کیسے تھا, حسین کا کیسے تھا. جو تو سوچتا رہا آج سے میں نے اختیار تجھے تفویض کیے. انگلی اٹھا سورج آتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس کے بعد کوئی حجت ہی نہیں. جس کے بعد بولا اللہ کو بھی سوائے قیامت کے اور کچھ نہیں سوچ رہا. کیسے پہچانو گے اس حجت کو, کیسے دیکھو گے؟ عصمت ہماری بد اعتقادی کی سزا ہے. یہ ہے میرا امام, یہ ہے میرا امام, وہاں ہے میرا امام, وہ ہے میرا امام, ادھر ہے میرا امام, ادھر ہے میرا امام. اور ہم بدبختوں کی بصارت کی یہ بد نصیبی کہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. کیوں؟
وہ قابض تھا. اور پھر دوبارہ صفت مظہر کیسے چاہتی ہے؟ جز سے کل کی طرف. اس صفت نے ایک مظہر تلاش کیا جس کا نام اسرائیل تھا. قابض اللہ تھا، مظہر اسرائیل بنا مگر جزوی. جزوی کیوں؟ کہ قرآن و سنت نے بتایا کہ موت تو اس کو بھی آئے گی، تو کلی مظہر تو وہی ہوگا جو اس کو بھی مار سکے. اور آپ بھی سمجھ آ رہی ہے، بلکہ حکمت مرنا تو موت کو بھی ہے، کلی مظہر تو وہ ہوگا جو موت کو مار سکے. اسی طرح باسط اس کا نام تھا، وہ باسط ہے. اس نے مظہر تلاش کیا، نام میکائیل ہے، مگر یہ جزوی مظہر ہے، بانٹتا ہے ہم جیسوں کی روزی. کلی مظہر تو وہ ہوگا کہ جس کے دروازے سے بانٹنے والا بھی مانگتا نظر آئے. اب یہ میں بسم اللہ 2 مثالیں پیش کی، اور ذرا اب سوچنے والی بات یہ ہے، کل صفت یقتضی مظہر، ہر صفت خدا مظہر چاہتی ہے. میرے امام کو نہیں مانتے، نہ مانو، میری اس گھر پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے مان لیا، زمانہ مانے نہ مانے. کیوں؟ سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. او ایمان والو، تم پر اپنی جان بچانا واجب ہے، بس اپنے نفسوں کی حفاظت کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اگر تم ہدایت پر ہو تو جو بھی گمراہ ہو رہا ہے تمہارا کیا نقصان ہے؟ تو میری صحت پہ بابا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس قانون سے تو بھاگنے نہیں دوں گا تمہیں. ہر صفت خدا مظہر کی تلاش میں ہے. ادھر اللہ ہے، بولو ادھر ہے، وہاں، یہاں، فرش، عرش، کائنات کے ہر ذرے میں. ڈھونڈ کے دو کون ہے اس صفت کا مظہر. جملہ نہیں بولنے کا میں، جب تک اس پر فیصلہ نہیں ہوتا. ہاں بیٹھے رہو، بند کروا دیتا ہوں میں گیٹ. ساری رات یہی رات جگہ بنائے گے، میں بھی ہوں گئی. ہاں بخدا نہیں پڑھنا میں نے سے آگے کہ بھلا یہ صفت ہے، مظہر چاہیے. مظہر جو خدا نہیں ہوگا، ہوگا عبد. کہ جہاں جہاں وہ ہے جہاں وہاں وہ نظر آئے. بتاؤ کون ہے؟ بس ایک سید نے تشدد علی ولی اللہ پر ہے، انہوں نے مروائے، انہوں نے لعنت نے بے شمار کی لعنت ہے. سارے لعنت نے علی ولی دے دشمن تے، علی ولی دے دشمن تے لعنت. جائے ان سید کی توہین کی دے اللہ دے لعنت. نعرہ تکبیر، پچھلے بولو نعرہ رسالہ. جنہ دلے سادات دی محبت ہے، ہاتھ بلند کر کے نعرہ بے شک علی ہے. میں جس کی بات کر رہا ہوں، سر اٹھاؤ. بے شک یہ سارے 14 کے 14 محمد ہیں، لیکن میں نے الفت یہ لفظ اپنے سرکار کے بارے میں پڑھے ہیں. جب بھی ظہور کریں گے شرق سے غرب، شمال سے جنوب، عالم رنگ و بو کا ہر بندہ جب امام کو
دیکھے گا کہ میں نے تو دیکھا ہوا پہلے. اور وہ علی میرے اس ولی کے بارے میں فرما رہا ہے ان الحجت یمشی فی اسواقہم ویطأ فرشہم ویحضر مواسمہم. جو ہمارا قائم ہے تمہاری گلیوں میں چلے گا, تمہارے گھروں میں آئے گا, تمہارے بستر پہ بیٹھے گا, تمہارے پہلو میں ہوگا, تمہیں احساس ہی نہیں ہوگا. یہ پہلو کے متعلق اگر صاحب یہ سوچا جا سکتا ہے کہ فلاں صفت رہ گئی, آنے والی حجت بتا دے گی, فلاں بات کا اظہار رہ گیا, مزید آنے والی حجت کہہ دے گی. یہ تو بقیت اللہ ہے. اس کے بعد بات آئی سامنے, کہوں کہ بلا شاید شرح میں نہ کروں, صرف ترجمے پہ گزارش کا شاید کرائے میں, ضرورت ہوئی تھوڑی سی شرح ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی. یہ تو جیسے مولا چاہیں گے. سن لینا, سن لو پہلے, ترجمہ سن لو. دعا ہے, دعا ہے. بتائی کس نے ہے؟ کسی مولوی نے نہیں, جس کے امتی ہو تمہارے رسول نے. اور غضنفر طالب جوہری کی کسی لکھی ہوئی کتاب میں نہیں. سید علی ابن طاؤس علیہ الرحمہ, جس کے بارے میں 800 سال سے مسلم ہے قوم شیعہ میں کہ ہر شب جمعہ امام سے درس لیتے تھے. ہر شب جمعہ امام زمانہ سے درس. روزہ الاطلاق الفت سید کا لفظ اس عالم ربانی پر استعمال ہوتا ہے. جہاں کی کتاب میں لکھا ہوا نا قال السید, سید نے فرمایا, ہم سمجھ لیتے ہیں علی ابن طاؤس کی بات ہے. جیسے قال العلامہ تو علی کی بات ہے, قال الشیخ تو شیخ دوسری کی بات ہے. انہوں نے اپنی کتاب بہج الدعوات میں یہ دعا لکھی کہ رسول فرماتے ہیں کہ جو اس طرح سے دعا کرے گا ابھی دعا کے فقرے ختم نہیں ہوں گے, اللہ کہے گا لبیک 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 لبیک. جی اللہ کہہ رہا ہے لبیک. کہ بلا حج کے موسم میں حاجیوں کو تو لبیک کہتے ہوئے میں نے دیکھا, یہ کون خوش نصیب ہے جس سے توحید لبیک کہتے ہیں. دعا میں ساری دعا نہیں, اس میں سے ایک چھوٹے سے 2-3 فکرے آپ کو سنانے لگا ہوں. پروردگار اسألک بالاسم الذی خلقت به عیسی ابن مریم من روح القدس ووهبت به لزکریا یحیی وكتبت به على داود وسخرت به لسليمان الريح تجري بأمره والشياطين وعلمته منطق الطير وبالاسم الذي خلقت به العرش وبالاسم الذي خلقت به الكرسي وبالاسم الذي خلقت به الروحانيين وبالاسم الذي خلقت به الجن والانس وبالاسم الذي خلقت به جميع الخلق وبالاسم الذي خلقت به ما اردت من شيء وبالاسم الذي قدرت به على كل شيء. سبحان اللہ. عطا فرمایا, عطا فرمایا. تجھے واسطہ ہے اپنے اس اسم کا. ایسے نہیں کہ آپ خدا کی قسم آج مل کر مشورہ کرو مذہب پہ فاتحہ پڑھ کے گھر جاتے ہیں, ورنہ حقیقی مذہب تو یہ ہے
تمہیں کسی نے بتایا تھا؟ باقی کے سامنے ہی کوئی تمہارا پوزر چلے گا امام کے سامنے؟ وہ کہیں گے ہماری گلی کا ایک ادنا سا سگ تھا، سینکڑوں مجالس میں بتاتا نہیں رہا تمہیں، میرے نام کے اشروں کے اشرے پڑھ کے اس نے تمہیں درس نہیں دیا؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کسی نے نہیں بتایا؟ بِالْإِسْمِ الَّذِي خَلَقْتُ بِهِ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، پروردگارہ تجھے اس اسم کا واسطہ جس اسم کے ذریعے تو نے عیسیٰ کو خلق کیا۔ عیسیٰ کی تخلیق میں اللہ کے کسی اسم کی مداخلت ہے۔ اللہ نے عیسیٰ کو اپنے کسی اسم کے ذریعے خلق کیا۔ وَوَهَبْتَ بِهِ لِزَكَرِيَّا يَحْيَىٰ، پروردگارہ تجھے اس اسم کا واسطہ جس اسم کے ذریعے تو نے زکریا کو یحییٰ دیا۔ کا واسطہ جس اسم کے ذریعے تو نے داؤد کی توبہ قبول کی۔ وَسَخَّرْتَ بِهِ لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، تجھے اس اسم کا واسطہ جس اسم کے ذریعے تو نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کیا۔ تجری بِأَمْرِهِ، اور ہوا سلیمان کے امر سے چلتی تھی۔ حشمت سورہ انبیاء میں بھی ہے، وَلِ سُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، اللہ کہتے ہیں میں نے تند و تیز ہوا کو سلیمان کے مسخر کر دیا۔ تجری بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے چلتی تھی، جدھر وہ چاہتا تھا ادھر جاتی تھی، جو ان کے صدقے میں سلیمان بڑا ہے۔ کسی میں رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کیا، تیرے اسم نے یہ کیا، یہ ساری نسبتیں اسم کی طرف، تجھے اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے تو نے سلیمان کے ہوا کو مسخر کر دیا، والشیاطین، اور جنات اور شیاطین کو اس کے مسخر کیا، وَعَلَّمْتَهُ مَنْطِقَ الطَّيْرِ، اور جس اسم کے ذریعے تو نے سلیمان کو پرندوں کی بولی سکھائی، ہر جنس کی۔ ایک ملا صاحب علم سے بات ہو رہی تھی، بڑے متاثر تھے حضرت سلیمان سے، یار کتنے کمال کی بات ہے، حضرت صاحب چونٹی کی بات سن لینا، اور وہ بھی لشکر کے شور میں، سموں کی ٹاپوں میں، گھوڑوں کی ہنہناہٹ میں، جو چونٹی چونٹی سے بولے، سلیمان نے سن لیا۔ میں نے کہا جی بڑا تیر مارا۔ اتفاقاً بیٹھے ہوئے حقیر کی لائبریری میں تھے، میں نے اصول کافی نکالی، میں نے کہا یہ دیکھیے میرے امام فرماتے ہیں کہ ہر مخلوق کے بارے میں توحید کا تصور الگ ہے۔ فرماتے ہیں جتنی سوچیں اتنے خدا بنائے ہوئے ہیں مخلوق نے، یہ سرکار صادق فرماتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں لَعَلَّ النَّمَلَ الصِّغَارَ تَتَبَحَّمُ أَنَّ لِرَبِّهَا زُبَانَ يَعْنِ كَمَالَهَا، فرمایا یہ جو چھوٹی چونٹی پھرتی ہے نا، یہ دل میں سوچتی ہے جیسے میرے دو سینگ ہیں نا، اللہ کی بھی ایسے دو بڑے بڑے سینگ ہوں گے۔ میں نے کہا مولانا چونٹی کی بات سننا اور بات ہے چونٹی کی سوچ سننا ہے۔
منطقت ہے، تو نے جس اسم کے ذریعے سے اسے پرندوں کی بولی سکھائی۔ اور ویسے بھی قرآن میں سورہ نمل میں پہلی تقریر جو ہے جناب سلیمان کی اپنے باپ کی جانشینی کے وقت، اس میں یہی کہا ہے ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی، ہر شے سے ہمیں علم دیا۔ کتنی بڑی عطا ہے ہم پر پروردگار کی۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ساتھ دیں تو میں حضرت سلیمان کی خدمت میں مشاہدہ کروں۔ حضرت سلیمان بڑا کمال ہے، بڑا تیر مارا ہے آپ نے، اور بے شک اترانا چاہیے اس بات پر، پرندوں کی بولی کو سمجھتے ہیں آپ؟ میرے گھر امام کا ایک صحابی ہے، نام حسین بن حمدان خزینی ہے، اس کی ایک کتاب ہے جس کا نام الہدایۃ الکبریٰ ہے، مسلم بیٹے کے پاس بھی وہ موجود ہے، ابھی مجلس کے بعد دیکھ سکتے ہو، اس میں تمہارے 11ویں امام کا صحابی لکھ رہا ہے۔ میں نے کہا مطلب یہی ہے جو میں پیش کرتا ہوں، تمہارے میں آئے تو ہے یہی، آگے آپ کی مرضی۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ سید سجاد صبح کی نماز پڑھ کے تاکی بات پڑھ رہے ہیں، ابو حمزہ سمالی سامنے بیٹھا ہوا ہے، اچانک چڑیوں کا ایک غول آیا، لکڑیوں کے ڈھیر پہ بیٹھ کے چو 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 چہچانا شروع کیا، جیسے کہ صبح سویرے چڑیوں کی عادت ہوتی ہے، چڑیاں چہچا رہی ہیں، میرا امام مسکرا رہا ہے، اچانک فرماتے ہیں یا ابا حمزہ اتدری ما یقولن ھذا العصافیر، جانتے ہو کیا کہہ رہی ہیں چڑیاں؟ تدری گئے ہو کیا کہہ رہی ہیں چڑیاں؟ ابو حمزہ حاضر ہو کے کہتے ہیں مولا اگر مجھے پتا ہوتا تو پھر آپ کی جگہ پہ میں نہ ہوتا۔ یہ آپ کی دعائیں ہیں کہ میں اتنی دیر بھی پڑھ گیا ہوں، اللہ خدا قدر امید نہیں تھی پڑھ کے بسم اللہ آمین۔ جانتے ہو مولا میں اگر جانتا تو پھر آپ کی جگہ میں نہ ہوتا، میں حجت ہوتا، آپ محجوج ہوتے۔ یہی تو فرق ہے، یہی نہیں یہ بھی 5 منٹ ہوئے ہیں ابھی میں وہاں ہوتا یہاں ہوتے، یہی تو فرق ہے کہ میں محجوج ہوں، آپ حجت۔ اچھا فرمائیے تو کیا کہتے ہیں چڑیاں؟ جاگنا حرام زادو شیعہ سنی دوستو جہاں جہاں بھی ہو، لکھنا رہا حجت پر، لفظوں کو میں کہو گے تو ابھی 2 منٹ لگے گا، موسم کو بھیجتا ہوں، یہی منبر پہ کتاب منگوا لیتا ہوں۔ میدان کی بات ہے، میدان کا سودا، حرف کا اختلاف ہو، میری زبان کاٹ لینا، ورنہ اہل بیت کا مذہب یہی ہے۔ اور ملتا ہے تو چلے جاؤ، انہیں جہنم کے بوجھ کے ناپاک نجاست کے ڈھیر کی ان کو کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ولا، ہماری مودت، ہماری ولایت طاہر لہو میں آ سکتی ہے، جیسے ملا ہوا خون ان کو بارے میں نہیں، شک میں دھڑکتا ہوا دل بھی ان کے بارے میں نہیں ہے۔ خالص کرا تیرے سر اٹھا، میدان میں ڈم کے جوڑ کر کہہ رہا ہوں، سجاد کہتے ہیں ابو حمزہ 2 کام کر رہی ہیں چڑیاں، یسبحن اللہ ویسألننی قوت یوم، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور آج کی روزی مجھ سے مانگ رہی ہے۔ اور سوال کر رہی ہے مجھ سے قوت یوم، آج کے دن کے قوت کا، روزی کا۔ سجاد نے تو فیصلہ کر دیا ہے کہ نمازوں کے بعد تسبیح عرض کی پڑھا کرو، روٹی ہم سے مانگا کرو۔ اور میں جبران یہی کہ میں سب کہنا چاہتا ہوں حضرت سلیمان کو
عزت کو سوائے ابن آدم کے. یہ انکار کا شرف صرف ابن آدم کے پاس ہے. میری طرف دیکھنا. تجھے اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے تو نے سلیمان بن داؤد کو. ترجمہ پورا کریں گے بس. جس کے ذریعے تو نے منطق الطیر پرندوں کی بولی سکھائی. اب جاگنا کہ سب کمال اسم کے ہیں. پتہ نہیں کیا ہے اللہ کا اسم, کس اسم کی بات ہو رہی ہے, اس کی طرف میں نہیں جا رہا. کوئی اسم ہے اللہ کا, اسی کے ذریعے اس نے عیسیٰ کو خلق کیا, اسی کے ذریعے یحییٰ زکریا کو عطا ہوا, اسی کے ذریعے سلیمان کی حکومت چلی, اسی اسم کے ذریعے سلیمان نے منطق الطیر سیکھا. وَبِالْإِسْمِ الَّذِي خَلَقْتَ بِهِ الْعَرْشَ, پالنے والے اس اسم کا صدقہ جس اسم کے ذریعے تو نے عرش کو خلق کیا. وَبِالْإِسْمِ الَّذِي خَلَقْتَ بِهِ الْكُرْسِيَّ, اس اسم کا صدقہ جس اسم کے ذریعے تو نے کرسی کو خلق کیا. وَبِالْإِسْمِ الَّذِي خَلَقْتَ بِهِ الرُّوحَانِيِّينَ, اس اسم کا صدقہ جس کے ذریعے تو نے ملائکہ روحانیین کو پیدا کیا. اس اسم کا صدقہ جس کے ذریعے تو نے کروبیین کو پیدا کیا. اور اگر آپ کے حافظوں کو زنگ نہ لگا ہوا ہو, اسی ممبر سے بتا چکا ہوں کہ کروبیین کون ہیں. یہ فرشتوں سے اعلیٰ ایک مخلوق ہے, فرشتوں نما, فرشتوں جیسی مگر فرشتوں سے اعلیٰ. فرشتے دیکھیں ان کو دن کو تو سمجھتے ہم جیسے ہیں, لیکن فرشتوں جیسے ہیں نہیں. جب موسیٰ نے سوال کیا تھا, تفسیر میرا تو لوار یہی پڑھی ہے, ابھی پڑھی ہے, ساجد کی بیٹھک میں رکھی ہے, میں نے منگا کے دکھاؤں. تمہارے امام ششم فرماتے ہیں امر واحد من الخروبیین ان یرفع النقاب عن وجهه, اللہ نے ایک کروبی کو حکم دیا تھا, موسیٰ میرا جلوہ مانگ رہا ہے, ذرا نقاب تو ہٹا چہرے سے, مجھے بعد میں دیکھے پہلے تجھے دیکھے. یہ اس کروبی کا جلوہ تھا جس نے طور کو کافور کیا, قوم کو نابود کیا, موسیٰ کو بے خود کیا. اور تمہارے امام ششم فرماتے ہیں ان الکروبیین قوم من شیعتنا خلف العرش, فرمایا یہ عرش کے پیچھے رہنے والی ایک قوم ہے اور ہمارے شیعوں میں سے. یہ جو بلب جل رہا ہے اس کا تعاقب کرو نا تو گریڈ تک پہنچ جاؤ گے. تو بات بابا یہی ہے, بات یہی ہے کہ جز ہمیشہ جا کے کل میں ضم ہوتی ہے. تو جس چلو بھر پانی سے تم وضو کر رہے ہوتے ہو اس کا رشتہ سمندر سے جا کے جڑتا ہے. تو اسی طرح جو کچھ بھی فرمایا گیا ہے وہ بالکل صحیح ہے. یہ وہ حقیقت علامہ برقانی بڑے سخت عالم گزرے ہیں. ہاں, یعنی کسی کو معاف نہیں کرتے. تھوڑی سی بد اعتقادی یا خوش اعتقادی, بد اعتقادی تو دور کی بات ہے, کسی کی خوش اعتقادی کو بھی معاف نہیں کرتے. شیخ احمد عیسائی کے جو لتے انہوں نے لیے ہیں نا, کسی نے بھی نہیں, بلکہ شیخ احمد عیسائی سے کئی مباحثے ہوئے ہیں, ان کے مناظرے ہوئے ہیں. اور شیخ احمد عیسائی کو انہوں نے کافر تک لکھا. کتنا سخت ہوگا یہ بندہ. یہ لکھتے ہیں کہ جب طور پہ جلوہ گرا اور طور کے ٹکڑے پتہ نہیں کہاں کہاں روئے زمین پہ جا کے گرے, پر میں جہاں بھی ذرہ گرا وہاں اگر کوئی فالج کا شکار تھا چلنے لگا.
کتاب ہے مجالس المتقین عربی فارسی مکس کتاب ہے، لکھ رہے ہیں کہ فالح زدہ چلنے لگا، اندھا دیکھنے لگا، گنگا بولنے لگا، جس زمین نے دانا تک نہیں اگایا تھا باغ اگنے لگے۔ یہ گویا نظام تکوین و مشیت میں تبدیلیاں پیدا کر دی اس ذرے نے، جلوے نے۔ آگے لکھتے ہیں دنیا والوں، اب سختی بھی دیکھیے کتنا شدت پسند عالم ہے، یہ کس کا نور تھا؟ آگے فرماتے ہیں فاش می گویم، فاش می گویم کہ یہ نور علی ابن ابی طالب جس کے ذریعے روحانیت کو خلق کیا، وَبِالْإِسْمِ الَّذِي خَلَقْتَ بِهِ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، تجھے اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے تو نے جن و انس کو خلق کیا۔ وَبِالْإِسْمِ الَّذِي، کم از کم یہ زور تو ٹوٹا اس مقصر ملا کا۔ ہر کام اللہ کرتا ہے، یا تو کلمہ چھوڑ اور رسول ڈھونڈ، چونکہ جو رسول یہ ہے جسے میں نے مارا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے کہ سارے کام اللہ نے اپنے اسم سے کرائے ہیں۔ جس اسم کے ذریعے تو نے جن و انس کو خلق کیا، وَبِالْإِسْمِ الَّذِي خَلَقْتَ بِهِ جَمِيعَ الْخَلْقِ، اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے تو نے اپنی پوری مخلوق کو خلق کیا۔ اور اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے تو نے جو جو چاہا بنایا۔ جو جو چاہا، جو جو ارادے میں آیا وہ بنایا۔ وَبِالْإِسْمِ الَّذِي قَدَرْتَ بِهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، تجھے اس اسم کا واسطہ جس اسم کے ذریعے تجھے ہر شے پہ قدرت حاصل ہے۔ ہر شے پہ یہ دعا جب مانگو گے تو رسول فرماتے اللہ کہے گا لبیک لبیک، اسم اسم کیا اسم؟ یہی یہ خالق رازق، یہ بھی اسم ہے نا اس کے، یہ محیی ممیت سمیع بصیر، یہ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ رسول فرما رہے ہیں تو نے عرش بھی اسم کے ذریعے بنایا، جب عرش بن رہا تھا لفظ نہیں تھے۔ یہ اسماء لفظوں سے بنے، لفظ حرفوں سے بنے، اور اس وقت بابا حرف نہیں تھے۔ زبان یہ اسم تدوینی تو ہے نہیں، پھر کوئی اسم تقوینی ہوگا، کوئی اسم تقوینی ہوگا۔ اس بچے کو جگاؤ، آنکھیں کھول کے بیٹھو۔ ابھی جا کے باہر آؤ گے پتہ نہیں کیا ہوتا رہا ہے وہاں۔ سنو بس نتیجہ دینے لگا، ختم کر دی بات، رہ گیا برم میرا کہ آپ کو دیا وقت پورا کر دیا میں نے، کوئی ایک لمحہ بھی آپ سے میں نے رعایت نہیں مانگی۔ نتیجہ سنو، جاؤ شب پر سوچو، کل فیصلے کی رات ہوگی۔ اس میں تدوینی تو نہیں تو پھر تقوینی ہوگا۔ الاسم من الوصم فالوصم هي العلامہ، اسم وصم سے نکلا، وصم کے معنی علامت کے ہوتے ہیں، پہچان کے ہوتے ہیں، اللہ کی پہچان، اللہ کی علامت، جسے دیکھ کے اللہ یاد آئے۔ جسے دیکھ کے اللہ سامنے آئے، اسم کا مسمہ ہوگا، جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ اب درد سب ایسا ہے، آپ بازار میں جا رہے ہوں تو آپ کہیں یار اس بندے کو دیکھ کر غضنفر یاد آ رہا ہے۔ یہ جملہ کب بولا جائے گا؟ جب اس کا کوئی حلیہ، کوئی پیکر، کوئی بشرا غضنفر سے ملتا ہوگا، تو پھر آپ کہیں گے کہ اسے دیکھ کر
غضنفر یاد آ رہا ہے، تو جہاں بیٹھا ہے میں نے وہاں سے تجھے ایسی وادی میں لے جانا ہے جو تیرے گمان میں بھی نہیں ہے۔ سارو چاہتے ہیں تو صحیح کر لکھ پہلے دل پر، یہ بات تو بچہ بھی سمجھ رہا ہے کہ غضنفر اسے یاد آئے گا کہ جس کا حلیہ غضنفر سے ملتا جلتا، تو آؤ مل کر تلاش کریں، کسی کا چہرہ ملتا ہو اس سے، کسی کی آنکھیں ملتی ہو اس سے۔ چہرہ اللہ سے ملتا ہو، جس کی آنکھیں خدا سے ملتی ہوں، جس کی زبان، جس کے ہاتھ، جس کا پہلو، تو جہاں کوئی وجہ اللہ نظر آ جائے، عین اللہ نظر آ جائے، لسان اللہ مل جائے، ید اللہ مل جائے، جنب اللہ دکھائی دے جائے، نفس اللہ نظر میں آئے، تو سمجھ لینا اس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ تو وہ فی الحال آج کی اس گھڑی تک تو سوائے علی کے کوئی وجہ اللہ نہ بن سکا، کسی کو نام ید اللہ نہ مل سکا، کوئی عین اللہ نہ بن سکا، لیکن تعجب یہ ہے میں نے اس علی کو دعا مانتے دیکھا، اسألک بالاسم الذی استوصفت بہ فی علم الغیب عندک، پڑھنے والے میں علی تجھے اس اسم کا واسطہ دیتا ہوں جسے تو نے غیب کے پردے سرگوشی کرے کہیں توحید تو زخمی نہیں ہو رہی، بس یہی کہہ دینا جس کے بندے ایسے ہوں وہ بندہ نواز کیسا ہے، جس کی مخلوق یہ ہے وہ خالق کیسا ہے، جس کے عبد ایسے ہیں وہ معبود کیسا ہے۔ ان کے لیے انکار کرنا بابا گویا قدرت الہی کا انکار ہے کہ اللہ ایسے نہیں بنا سکتا۔ دکھا سکتا ہوں تمہیں، یہ بھی سرکار صادق فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا تھا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی مولا تفسیر کر رہے تھے تو کسی نے سوال کیا، مولا میں دیکھتا ہوں کہ مخلوق میں بڑے مچھر سے ہاتھی، یک پا سے ہزار پا،
ایک جانور ہے 1000 پاؤں ہوتے ہیں اس کے. یہ کس قسم کی مخلوق اللہ نے بنائی ہے؟ تو مولا نے مسکرا کے فرمایا چونکہ وہ ہر شے پہ قادر ہے. اللہ نے چاہا یہ ہے کہ کسی بھی اگر بندے کے ذہن میں یہ آئے کہ خدا فلاں قسم کی شے بنا سکتا ہے تو وہ اللہ نے پہلے بنا دیا. جی یہ اب اگر تم میں سے کوئی یہاں یہ سوچے کہ 1 کروڑ پاؤں 10 لاکھ سر 20 ارب آنکھیں اور خربوں ٹن کی کوئی شے تو یقیناً وہ کہیں نہ کہیں ہوگی. وہ اللہ نے پہلے بنا رکھی ہے. تو اب مجھ جیسا اگر کوئی ساتھیرا یہ سوچے کہ اللہ کوئی ایسا بندہ بنا سکتا ہے جو ہو بندہ اور نظر اس جیسا آئے تو وہ عبد اور کام کرے خدا والے تو اللہ نے یقیناً پہلے بنا رکھا ہے. میں اب تھک گیا. یہ بھی گھنٹے سے زیادہ پڑ گیا. پتہ نہیں یہ بھی ان کا اجازت کرم ہے. تو یہ ویسے بھی مطلب میرا موضوع جو ہے اس سے تو میں نے بخل نہیں کیا اور ایک جس مقصد کے تحت اشرا چل رہا ہے شہزادے بھی بڑے فضائل سنائے تو پھر کسی مجلس میں انشاءاللہ پوری مجلس آپ کو بلکہ اس بار بھی میں نے مسلسل 10 سال مسلسل کمالیہ میں جی یہ کمالیہ کوئی افریقہ میں نہیں ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں یہ نہیں ہے. مولا نے دیکھیں مبدا فیاض ہے. میرا جو میرے سینے ہیں وہ میرا کچھ بھی نہیں. پھر بات جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو اگر مجبور مانو گے تو اللہ کی قدرت میں شک ہوگا. اسی طرح جو میرا ہے وہ میرا نہیں وہ بانٹنے والے کی عطا ہے. تو بے شک تجربہ کر لو. کوئی مومن ان کے کسی جانور کے نام کا اشارہ شروع کرے کہ پوری زندگی ان کے جانور کے فضائل ختم ہو جائے تو کر لینا. تو بس پہلے تو یہی مانگا کرو کہ پروردگار عالم ہمیں ان کے صدقے میں وہ معرفت وہ قوت ایمان